السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا یوٹیوب چینل مولانا فیصل ندیم آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ کل مولانا معاویہ اعظم صاحب کا ہری پور کا دورہ تھا، اور ہری پور پہنچنے پر مولانا معاویہ اعظم صاحب کا ایک شاندار استقبال کیا گیا، اور ہری پور کی فضا، ہری پور کے پہاڑ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے نعروں سے گونج اٹھے، اور لوگوں نے مولانا معاویہ اعظم، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نعرے لگائے۔ اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ اور بڑے بوڑھے اور بچے مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ ہیں، اور معاویہ اعظم صاحب کے حق میں اور معاویہ اعظم صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ، بچوں کا طبقہ، اسی طرح ہمارے بڑے بوڑھے، خواتین مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہری پور کے جو عوام ہیں ان میں نوجوان، بڑے بوڑھے، خواتین، انہوں نے پھول کی پتیاں نچھاور کی اور مولانا معاویہ اعظم صاحب کا بھرپور استقبال کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ خود مولانا معاویہ اعظم صاحب کی قربانی بھی ہے کہ جب وہ بیچ میں 1.5-2 سال تک لاپتہ رہے، کوئی ان کی خبر نہیں تھی، کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہیں کہاں ہیں، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اور پھر جب وہ رہا ہو کر آئے تو ان کی کنڈیشن، ان کی حالت سب کے سامنے تھی کہ ان کا جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا، اور جسم کے اندر بالکل طاقت نہیں تھی، جسمانی طور پر بہت مفلوج کر دیا گیا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ دوبارہ یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کو صحت عطا فرمائی، اور آج وہ پہلے سے بڑھ کر جو ہے عظمت صحابہ، مدح صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک تو معاویہ اعظم صاحب کی اپنی قربانی بھی ہے، اور دوسرا مولانا معاویہ اعظم صاحب کے والد مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ پابند سلاسل رہے، زخمی ہوئے، ٹارچر ہوئے، اور بہت ساری ان کی قربانیاں ہیں، جد و جہد ہے۔ تو وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو ان ساری قربانیاں، مشقتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد انہیں امام احمد بن حنبل کا لقب بھی عطا کیا جاتا تھا، انہیں عطا اللہ شاہ بخاری بھی کہا جاتا تھا، انہیں خالد بن ولید بھی کہا جاتا تھا، امام تیمیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو مختلف القابات سے لوگوں نے نوازا۔ تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں بھی اس کے پیچھے ہیں۔ جب بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر آ جاتی ہے، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اور جد و جہد، ان کا اخلاص اور ان کا جو قربانیاں دینا ہے، انہوں نے جو زخم برداشت کی ہے، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لوگ احتراماً اور عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ تو معاویہ اعظم صاحب بھی ایک نوجوان خطیب ہیں، اور ایک نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ بہت بڑا نوجوان جو ہے ان کا سپورٹر ہے۔ تو مولانا معاویہ اعظم صاحب 7 اکتوبر کو جب کراچی میں قومی فلسطین کانفرنس تھی، تو یہاں ہمارے پاس بھی مرکز میں آئے، اور یہاں پر اچانک وہ آئے، کوئی پہلے سے طے شدہ دورہ نہیں تھا۔ مغرب کی نماز بھی انہوں نے پڑھائی، اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ ان سے ملنے والے تھے، نمازی علاقے کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ، نوجوان، وہ ان سے ملنے والے تھے، ان سے عقیدت کرنے والے، محبت رکھنے والے کو بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ حالانکہ ان کا اچانک یہ دورہ تھا، تو ایک نوجوان طبقے کے اندر، ماں بہنوں کے اندر، بڑے بوڑھوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہے مولانا اعظم طارق شہید کے بیٹے ہیں، تو
اس وجہ سے ایک بہت بڑی عزت اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں۔ تو مولانا معاویہ اعظم صاحب کا ہری پور میں استقبال ہوا، اور جہاں بھی جاتے ہیں ان کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ مولانا معاویہ اعظم صاحب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، حاسدین سے، منافقین سے اور دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہے، اور دیر سے دیر تک، دور سے دور تک حضرت صحابہ کے لیے جد و جہد کرنے کی انہیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور دیر سے دیر تک ان سے دین کا کام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔